علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب نمبر 1 مکمل ہوا اور باب نمبر 1 کا اختتام جو ہے وہ حدیث نمبر 11 کے اوپر ہوا، یعنی کہ جب علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن الاقوال فی فضائل الاعمال، یا پھر اس کو الترغیب فی فضائل الاعمال کے نام سے بھی بعض علماء اس کتاب کا تعارف کرواتے ہیں، تو اس کے اوپر باب نمبر 2 ہے، اور باب نمبر 2 پہلا جو باب ہے اس باب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس مضامین پر مشتمل تھی جس میں اللہ رب العزت کا ذکر تھا، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے یا کلمہ لا الہ الا اللہ کے مختلف فیض و برکات اور فضیلتیں بیان کی گئی تھی۔ اب باب نمبر 2 علامہ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الاقوال فی فضائل الاعمال کے اندر باب باندھا ہے، باب مختصر من الصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، کہ درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں۔ پہلا باب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے باب میں، اور دوسرا باب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کے باب میں۔ تو امام کا ذوق بھی دیکھیں آپ دوستو۔ میں اس باب کو اس انداز میں بیان کروں گا کہ یہ جو درس ہوگا اس کے اندر میں تمام احادیث کو بیان کر دوں گا، اور پھر اگلا جو ہوگا وہ انہی احادیث کی تشریحات پہ مشتمل ہوگا، کیونکہ تمام احادیث جو ہیں وہ مشتمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے میں، اور پھر اس کی تشریحات کے اندر ابھی احادیث کی رات ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر تشریحات کروں گا اگلے درس کے اندر۔ پہلی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حضور کی موجودگی میں سنا، حضور فرما رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، وہ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے شفاعت ملتی ہے۔ اب الفاظ کے اندر سے بات کو سمجھ جائیں، فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، تو گناہگار بندے کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ قیامت والے دن میں کیسے ڈھونڈوں گا حضور علیہ السلام کو، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نگاہ کرم سے گناہگاروں کے صفوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گناہگار کو آواز دے کے بلا لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ یہ حدیث اور بھی کئی کتابوں کے اندر ائمہ کرام نے لکھی ہے۔ پھر حدیث نمبر 13 ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کے اختیار میں ہے کہ مجھ پر درود پاک وہ کم پڑھے یا زیادہ، جتنا زیادہ پڑھے گا، ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو آپ نے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں بھی آپ نے سنا ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھے اس کو 2 لاکھ مرتبہ 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو دیکھیں جہاں اللہ کا ذکر کرنے سے ذکر ایک بار کیا ثواب کئی گنا آتا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر میں بھی یہ فضیلت رکھی ہے کہ درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کوئی ایک بار پڑھے، اللہ فرماتا ہے
اس کو 10 رحمتیں عطا فرمائی جاتی ہیں، یعنی 10 نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اس روایت کو علامہ ابن شاہین نے لکھا، جو بیان کیا۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لکھا، باب الصلاۃ علی النبی کے تحت، حدیث نمبر 901 ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی اس کو لائے، اور امام ابن عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں بھی اس کو روایت کیا۔ حدیث نمبر 14 علامہ ابن شاہین لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملے اور مجھے خوشخبری دی، یعنی فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، جبرائیل امین خبر لائے کہ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے، اے پیارے حبیب مکرم، کہ آپ کے لیے جس نے آپ پر درود پاک پڑھا اس پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس نے آپ پر سلام پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ پس میں نے اس بات پر اللہ عز و جل کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اے کہا پیارے، آپ کا ذکر ایسا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے اللہ اس پہ درود بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ فیضان ذکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے حدیث نمبر 15 علامہ ابن شاہین لائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ پڑھا جز اللہ محمدن جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو، یہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل ہماری طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جزا دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے، تو اس کا ثواب تھکا دیتا ہے 70 لکھنے والوں کو 1000 دنوں تک۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اپنی کتاب میں عبداللہ بن عباس سے ہی لکھا، اور الترغیب والترہیب میں امام منذری نے بھی اس کو لکھا، اور کئی ائمہ کرام نے اس کو لکھا کہ جو پڑھتا ہے جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، یعنی کہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، تو کہا کہ اس کا اتنا اجر ہے کہ 70 لکھنے والے لکھ کے تھک جائیں پر اجر نہ ختم ہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات و اکرامات ہیں۔ دوستو اس بات پہ غور کرتے جائیں کہ ذکر مصطفیٰ کا ہے، اجر خدا کا ہے۔ سبحان، کیونکہ اس کے محبوب کا ذکر ہے نا، کہ جو بھی اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے، کرم کے، اپنے فضل کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 16، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھی اور وہاں مجھ پر درود نہ پڑا، یعنی کہ کسی جائز اور اچھی مجلس میں بیٹھی، گناہ کی مجلس مراد نہیں ہے، اچھی مجلس میں بیٹھی اور بیٹھ کر انہوں نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تو ان پر حسرت ہوگی کہ اگر وہ جنت میں بھی چلے گئے تو وہ ثواب نہ پا سکیں گے جو مجلس میں درود پاک پڑھنے والوں کو ہوتا ہے۔ یعنی وہ مجلس میں بیٹھے اور وہ نیک اور اچھی مجلس کے اندر آقا کی ذات پہ درود نہیں پڑا، تو فرمایا قیامت والے دن وہ جنت میں بھی چلے جائیں، جنت میں چلے جانے کے بعد بھی ان کو حسرت رہے گی جب وہ درود پاک پڑھنے والوں کو کے ثواب کو دیکھیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کاش ہم وہ وقت ضائع نہ کرتے اور وہ مجلس جو ہے بن ذکر مصطفیٰ کے نہ گزارتے، تو وہ حسرت کریں گے اس وقت کے اوپر۔ اس روایت کو امام نسائی نے السنن الکبریٰ کے اندر بھی روایت کیا ہے، پھر امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا، اور امام آمش نے روایت کیا، امام منذری نے روایت کیا، اور کئی ائمہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر بشارت اور ایسے چمکتے دیکھا کہ اس طرح پہلے کبھی چمکتے نہیں دیکھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یعنی مسکراہٹ دیکھی، مسکراہٹ کے مچلنے کو دیکھ کر میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی خوشی اور مسرت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نہ اتنا خوش ہوں کہ ابھی میرے پاس سے جناب جبرائیل امین گئے اور وہ ابھی میرے رب عز و جل سے خوشخبری لے کر آئے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دیتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے دین والا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے ذکر مصطفیٰ کی فضیلتیں لے کر آ رہے ہیں، اور کچھ قوم ایسی ہے جو ذکر مصطفیٰ کی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث نمبر 18 دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیشہ اسی طرح رہیں، اس سے پہلے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، یعنی آج ایک الگ طرح کا جمال ہے، مسکراہٹ ہے، مسکراہٹ کا مچلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے، ابھی آئے، عرض کی اپنی امت کو خوشخبری دیں کہ جس نے آپ پر درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ عمل اس نے ایک کیا، نبی پاک کی ذات پر درود پڑھا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے، 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اور کچھ نہیں، فیضان ذکر مصطفیٰ۔ حدیث نمبر 19 دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ لکھ لے۔ کیسی گارنٹی ہے، تب تک موت نہیں آئے گی۔ مرنے سے پہلے اس عمل کی عادت رکھنے والا جو ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا، یعنی جانا اس نے جنت میں ہے، پر عظمت فضیلت اس کی یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ پھر اسی طرح حدیث نمبر 20 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا میرے حق کی تعظیم کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اس کا ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں اور اس کے قدم زمین میں طے میں ہوتے ہیں اور اس کا عرش کے ساتھ سر ملا ہوتا ہے۔ اسے اللہ عز و جل فرماتا ہے تو درود بھیج میرے بندے پر جس طرح اس نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا، پس وہ اس بندے پہ درود بھیجتا ہے قیامت تک، پھر اس کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ قیامت تک وہ فرشتہ اس کے اوپر اس پر درود پڑھنے والے پر دعائے رحمت کرتا رہتا ہے فرشتہ۔ حضرت ابی بن کعب کی مشہور حدیث وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ذکر کا نصف تہائی پڑھوں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت کی آپ پر درود پاک پڑھوں۔ مختصر مشکات میں یہ بڑی تفصیل سے حدیث ہے، سارا وقت ہی آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ عز و جل اگر سارا وقت میری ذات پر درود پاک پڑھنے میں آپ گزارو گے تو پھر اللہ عز و جل تجھے تیرے دین میں کفایت کرے گا اور تیرے غموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے کفایت کرے گا، نہ تجھے غم آئیں گے نہ تیرے دین میں شیطان رکاوٹ ڈالے گا۔ یہ درود پاک کی عظمت اور فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت حدیث نمبر 22 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط کا نور ہے، پس جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کا فیضان ہے۔ اب ان احادیث میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، زیادہ حضور کی عظمت کے ترانے پڑھے جائیں، زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی گفتگو میں پلٹ پڑھ کے مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو آج کا درس اسی مقام پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔